السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، پروردگار عالمین کے بہترین حفظ و امان میں ہوں گے۔ اور الحمدللہ پروردگار کی ذات کا بے حد شکر، اس کا شکریہ ادا کرنا ہم پہ واجب ہے، کیونکہ اس نے آج پھر سے ہمیں زندگی کا ایک اور نیا دن دیکھنا نصیب کیا، ایک نئی صبح ہمیں دکھائی، ہم نے ایک نیا سویرا دیکھا، سورج کی روشنی ہم پر پڑی ہے نا۔ اور جب ہم صبح اٹھے تو ہماری آنکھوں کی روشنی سلامت تھی، دل دماغ الحمدللہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح صحیح سے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کہنا ہم پر واجب ہے نا، یہ ہمارا ورد زباں ہونا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں ہم پر واجب ہے؟ کیونکہ ہم ان نعمتوں کا تو شکریہ ادا کرتے ہی ہیں کہ جو ہم پر ظاہر ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں اور ہم ان سے اسٹل فیض اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ پروردگار عالم کی بہترین عطا ہیں، اور ہم اسٹل ان سے فیض اٹھا رہے ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ ہم ان چیزوں پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہم ان چیزوں پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن جو ہم پر سایہ فگن ہے نا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ آج کے دن کی تمام تر نعمتیں، برکتیں، رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کے دن میں جو نیگیٹیوٹیز ہیں، کیونکہ نیگیٹیوٹیز بھی برحق ہیں، ہر دن میں منفیات بھی ہوتی ہیں، مثبت چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو اسی لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن کی تمام تر منفی چیزوں کو، نیگیٹیو چیزوں کو، شر کو اور ہم سے دور رکھے انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار عالم ہم پر ہمیشہ سے مہربان، ہم پہ ہمیشہ سے اس کا کرم جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا، لیکن ہم ہیں شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں نا۔ اسی لیے ہم دعاؤں کے ذریعے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے اس کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ یہ ذکر، یہ اذکار، یہ دعائیں اس کی بارگاہ میں قبول ہوں اور ہوں گی انشاءاللہ۔ جب سچے دل سے ہم کسی چیز کی نیت کرتے ہیں تو پروردگار عالمین بھی ہماری نیتوں کو دیکھ کر ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو قبول کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اسی کے ساتھ آج کے دن، آج جمعرات کا دن ہے، اور اس کی دعا کے ساتھ الحمدللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اپنے اللہ کے دربار میں ہم سب دعا گو ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے تاریک رات کو ختم کیا اور روشن دن کو اپنی رحمت سے وجود بخشا، مجھ پر بھی روشنی بکھیری۔ دیکھیے انہی نعمتوں کا ذکر نا، سورج کی روشنی ہم پر بھی پڑی ہے نا، اور اگر اس کی ذات کا حکم نہ ہوتا تو ہم ان چیزوں سے محروم رہ جاتے نا، لیکن اس کا کتنا کرم ہے نا کہ وہ ہم سے ہماری مرضی پوچھے بغیر کتنی ساری نعمتیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہماری رضا کے بغیر ہی ہمیں مل جاتی ہیں۔ اسی لیے شاید ہم شکر نہیں کر پاتے، ریئلائز نہیں کر پاتے کہ اچھا ہمیں یہ نعمت بھی ہمارے پاس ہے، پروردگار عالمین نے ہمیں یہ نعمت بھی دی ہے اور ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ ایکچولی جو چیزیں فری میں مل جاتی ہیں ان کی اتنی ہمیں قدر نہیں ہوتی، لیکن ہم پر واجب ہے نا۔ تو اور مجھ پر بھی اپنی روشنی بکھیری، میں اس کی نعمت سے مستفید ہوتی ہوں۔ اے میرے معبود، جس طرح تو نے مجھے آج کے دن زندہ رکھا، اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور اپنے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنانا۔ آج کے دن میں جو بھلائی ہے اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں جو بھلائی ہے مجھے عطا فرمانا، اور مجھے اس دن کے شر سے جو کچھ اس میں ہے
اس کے شر سے اور اس کے بعد بھی شر سے بچانا۔ تو اے میرے معبود، میں اسلام کے ذریعے سے تیری طرف متوسل ہوتی ہوں اور قرآن کے احترام کے ساتھ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتی ہوں۔ بس اے میرے معبود کہ جس ضمانت کے ساتھ میں اپنی حاجت براری کی امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے میرے پروردگار، اے ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے، اے میرے معبود، اس جمعرات میں میری 5 حاجات کو پورا فرما کہ سوائے تیرے کرم کے کوئی اس کی گنجائش نہیں رکھتا اور سوائے تیری نعمتوں کے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسی صحت و سلامتی عطا فرما کے جس کے ذریعے تیری اطاعت پر قوت حاصل ہو، ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما جس سے میں تیرے عظیم ثواب کی حقدار بن جاؤں۔ رزق حلال سے میری حالت میں کشادگی فرما، خوف و خطرے کے مواقع پر اور اپنے امان کے ذریعے محفوظ فرما۔ غم و آلام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور رحمت نازل فرما۔ نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل پر اور ان میں سے میرے لیے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آج کے دن الحمدللہ قدم قدم پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کہنا ہماری عادت بن جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنا ہمارا ورد ہو، ہمارا ورد زباں ہو۔ کیونکہ اس کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کی رضا نہ ہونا تو ہم ایک قدم بھی نہ اٹھا سکیں۔ قدم قدم پہ ہمارے لیے شر ہے، یہ ہے حقیقت نا۔ قدم قدم پہ ہمارے لیے شر ہے، اس کی رضا ہے، اس کی رضا ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو تبھی تو ہم قدم آگے بڑھا پاتے ہیں زندگی میں، زندگی کے معاملات میں۔ تو اور خدا سے ہمیں کیسے دعا کرنی ہے؟ اس کے وسیلوں کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز کہ ہم اس کے وسیلوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، کیونکہ وہ تو لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے بات کرنی ہے اس کے پیاروں کے وسیلے سے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے وسیلہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے یا ہمارے ساتھ بنا رہے۔ الحمدللہ 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 کہ یہی الحمدللہ ہمارا ورد زبا ہو انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر انشاءاللہ کل ایک اور نئی دعا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔